تراویح کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھیں یا نہیں کی تھیں، اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ 11 رکعات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ، کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی۔ لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا، رمضان کے علاوہ بھی رہا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ 540 ہے۔ یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ رکوع ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے۔ تو 27ویں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا، تو ہر دن میں 20 رکعت تراویح ہیں تو 20 رکوع ہوئے، تو 20 کو اگر آپ 27 سے ضرب دیں گے تو 540 جواب آئے گا، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو 540 ہی رکوع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 27ویں شب میں قرآن ختم کرتے تھے، تو ہر شب میں 20 رکوع ہوتے تھے، اور 27ویں کے اندر جب ہم ضرب دے دیں 27 دن کو 20 کے ساتھ تو 540 جواب آتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، لہذا 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے۔ یہ فقہا نے فرمایا اگر تصویر سامنے، اور تصویر کسے کہتے ہیں؟ یہ صورت، اور اس کمرے میں نماز پڑھی تو سخت مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ باقی تھے، آپ نے سامنے تصویر کی نماز پڑھ لی، عصر شروع ہو گئی۔ اب سوال ہے کہ ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، فرض ادا ہو گیا یا اس کو قضا کہیں گے؟ نماز ہو گئی، لیکن چونکہ تصویر کے سامنے پڑھی ہے تو مکروہ تحریمی ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی لوٹا لیں واجب ہے۔ پھر دائیں بائیں ہو تو اس سامنے کے مقابلے میں کراہت کم ہے، لیکن پھر بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں پیٹھ پیچھے ہو تو اس میں ذلت کا پہلو نکل آیا، کیونکہ سامنے زیادہ تعظیم، ادھر بھی ہو تو تعظیم لیکن کم، ادھر بھی کم، تو سامنے زیادہ مکروہ تحریمی، ادھر تھوڑا کم، لیکن تینوں کے صورتوں میں نماز کو لوٹانا ہوگا، اور پیٹھ پیچھے ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگی، کیونکہ اس میں تصویر کے لیے ذلت کا معاملہ ہے، تو جب نماز میں آپ تصویر کی تعظیم نہیں کر رہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے۔ لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے کہ پہلے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ویسے تو 5ویں بھی ہوتی ہے، چرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں، آپ اس کو سال بھر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں، اور پھر ان میں جانوروں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن ابھی یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیں تو 4 قسم کے مال: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونے کے اندر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، چاندی میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور اگر کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، شیئرز وغیرہ ہیں، کیش ہے آپ کے پاس، تو اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل جو ہے 1,00,000 سوا لاکھ کی چاندی تقریباً 52.5 تولہ آئے گی۔
اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو. مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کی نیت کی تھی، یا آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے، آپ نے چیز لیتے ہیں، میٹیریل لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا. ان چار کے علاوہ نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ نصاب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی. لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نصاب مکمل ایک ہی قسم کا مال ہو اور نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن اگر دو طرح کے مال ہو جائیں، مثال کے طور پہ سونا بھی ہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکلوا لیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں. اب یقینی سی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی. جب دو طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نصاب ہے اس کا حساب کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے 7.5 تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، نہیں، بلکہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نصاب کا حساب کریں تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریب کا بھلا ہو. تو لہٰذا 1 تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن دوسرا آپ نے فرمایا کہ 6-7 تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے. اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا، یہ کیش کے اندر آئے گا. اب اگر سال گزر گئے تو اب دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے. لیکن چند مسائل ذرا طواف اور سعی سے متعلق ذہن میں رکھ لیں. یہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا تھا لیکن سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اب میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں ذرا غور سے دیکھیں. دوران طواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنے. مثال کے طور پہ بے وضو طواف کرنا، آپ کو باوضو طواف کرنا ہے. اور فرض کر لیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً باہر جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم 3 چکر پورے کر لیے تھے تو یا 4 چکر پورے کر لیے تھے للاکثر حکم الکل کے تحت، تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں. لیکن 4 سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو طواف اسٹارٹ کرنا چاہیے. لیکن بے وضو طواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اچھا، جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بہن کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور طواف کریں. چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرعی عذر نہیں ہے ان کو وضو کرنا لازم ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے وہ احرام پہنتا ہے، تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے. اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے. ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانے کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی مطلب یہ کہ کھنچ جاتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ دوران طواف بھی منع. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے، اس میں دم لازم ہوگا. بلا عذر نہیں کر سکتے. اگر کسی کا عذر ہے، جیسے والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں کوئی، ان کو آپ ویل چیئر پہ کروا رہے ہیں ایک الگ بات ہے. لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو یار میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروا لوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اسی طریقے سے حتیم جو ہے، وہ حتیم کہتے ہیں وہ باؤنڈری وال آپ نے وائڈ دیکھی ہو، دوران طواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، اس کے باہر سے گزریں گے. اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے اور نبی کریم نے اسی حیات تو اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے. اور اسی طرح اگر 7 چکروں سے کم آپ نے طواف کر کے چھوڑ دیا، 5 چکر کر کے چلے گئے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ 7 چکر کم از کم ہوں گے. اور مکروہ کام جو دوران طواف ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. فضول گفتگو کرنا، خامخواہ باتیں تبصرہ ہے، وہ دیکھ فلاں، وہ دیکھ چائنا والے، وہ ملائیشیا والے. ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آپ کی طرف متوجہ، اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ. اور اسی طریقے سے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں جیسے سیلفی بنا رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کال ملا لیں گے، ویڈیو چلا دیں گے، دیکھیں وہ کعبۃ اللہ. یہ بھائی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے.
یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، یکسوئی سے عبادت کریں۔ یہ کہ آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں اور وہ سارا وہ مطلب آپ کی یکسوئی تو ختم ہو گئی، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں۔ یہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ۔ یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا اجتباء مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، یعنی طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت ایک دو گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے۔ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوئی نہیں رہتی، آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ اچھا، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں۔ اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی نے 10 حج کیے ہوں اور 50 عمرے کیے ہوں، عالم نہیں ہو جاتا۔ کہ کوئی یہ کہے ہم نے تو جی 50 عمرے کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ نو، عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں، اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں۔ آپ سینہ نہ پھیرے کعبۃ اللہ کی طرف، طواف ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کو، برکت ہے بہت زیادہ اس کو دیکھنے میں، کیا مسئلہ ہے۔ اور باقی یہ کہ دوران طواف باقی کام جائز ہوتے ہیں، مثلا سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، پانی اگر پیاس سے پانی پینا، ضرورتاً کلام کرنا، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا کسی سے، یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں، ان کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد سعی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ سعی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سعی نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر کے اوپر اگر آپ صحت مند ہیں، ویل چیئر پہ نہیں کر سکتے، دم لازم ہو جائے گا، تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ ویل چیئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی جگہ، اور وہ جلدی جلدی کروا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تھک گئے نہیں طواف کر کے۔ ہرگز نہیں، اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سعی کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں۔ سعی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا بے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مسعی ہے، سعی کا جو مقام ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ جب آپ نکلنے لگیں تو باہر تو الٹا قدم باہر رکھ کے اور پھر آپ نکلیں، اور اس طرح آپ نے یہ حلق وغیرہ کروا لیا۔ اب آپ فارغ ہو گئے ہیں عمرے سے۔